کہ جب جسم والی زندگی انسان کی ختم ہو جاتی ہے تو سب بیٹھ کے روتے ہیں. جسم کی زندگی ختم ہو گئی، مردہ ہو گیا، مر گیا، جسم مر گیا تو سب رو رہے ہیں. لیکن تعجب کی بات ہے کہ انسان کا دل مردہ ہو جاتا ہے تو کوئی بھی نہیں روتا اس کے لیے. کتنی بڑی بات کی اس نے. اتنے پھر رہے زمانے میں مردہ دل لوگ، کوئی ان کو دیکھ کے روتے نہیں ہے، بلکہ تعریف کرتے ہیں. بھائی بڑا ماشاء اللہ، پوچھو نا جی ایسی غلط ہے، اس کو تو کمال ہی نہ پوچھیں. ہے یا نہیں؟ ایسے تعجب ہے کہ جسم مردہ بھی ہو گیا، مر گیا، چلو ٹھیک ہے، چلا گیا. لیکن اگر یہ دل مردہ ہے، انسانوں کا دل مردہ ہے، کوئی بھی نہیں روتا کہ تو مردہ پھر رہا ہے آدمی. یہ تو قرآن نے کہا ہے، یہ تو قرآن نے بھی کہا ہے، وَتَعَلَّ بِكُلِّ سَلِيمٍ، کہ جس کے دل زندہ ہوتے ہیں وہ زندہ دل ہی لے کے اللہ کے پاس جائے گا. جس کے دل زندہ ہوتے ہیں انسان مر جاتا ہے لیکن دل نہیں مرتا ہے. سبحان اللہ. دیکھ، جسم اور روح، اللہ پاک نے دو انسان کو چیزیں دی ہیں. دل جو ہے یہ روح سے تعلق رکھتا ہے، اور جسم کس سے بنایا ہے؟ مٹی سے. تو اس کے لیے ساری چیزیں مٹی سے ہی پیدا کی ہیں. آم کہاں سے آیا ہے؟ جامن کدھروں آندی ہے؟ کھجی کدھروں آندی ہے؟ کھجور جس کو ہم کہتے ہیں کھجی کہاں سے آتی ہے؟ سب چیزیں کہاں سے نکل رہی ہیں؟ مٹی سے. اور وہ ہمیں کھانے دے رہے ہیں نا جی، خوراک، جوار، باجرہ، یہ فلاں، وہ کس کے لیے؟ مٹی سے بنا ہے، وہی کھائے گا. کھانے کوئی فائدہ نہیں جسم کو. جو مزہ آم کا آتا ہے جی وہ باقی چیز نہیں نہ آتا انسان. ٹھیک ہے نا، کیونکہ جسم سے بنے تو اس کا انتظام آدمی مٹی سے نکالا ہے ساری چیزیں. اب دل کی خوراک کہاں سے؟ یہ روح ہے. اس کا تعلق کس سے ہے؟ روح سے، آسمانوں سے. اللہ نے کہا میں ایک روح ہوں کہ اس کے اندر یہ مجموعہ دیا اللہ پاک نے انسان کو، بس مجموعہ دیا ہے، اس میں دونوں چیزیں جمع کی اللہ نے. اب دل کو خوراک کہاں سے ملے گی؟ بولے اونچا، آسمانوں سے. کتنی وٹامن کھا لیں، سب کچھ کھا لیں، دل کو زندہ نہیں کر سکتے. لیکن ایک دفعہ اللہ کہتے ہیں دل زندہ ہو جاتا ہے. وہ کہاں سے ہے یہ خوراک؟ آسمان سے ہے. فرق پڑا نا؟ پیٹ کو فرق نہیں پڑے گا اللہ کہنے سے، اس کو بھوک لگے گی. اس کو کون چاہیے؟ مٹی والی چیزیں سے نا، اس کو تو لگتی نہیں. اب جگہ کہہ رہے ہیں بھوک تو لگتی ہے، صحابہ کھاتے، سب کو، نبی پاک میں بھوک لگتی تھی، سب کو لگتی تھی. اور عجیب بات ٹھیک ہے نا، کیونکہ مٹی طلب کرتی ہے اپنی غذا کو، اپنی خواہشات. اور اسی طرح روح جو ہے انسان کا دل ہے، وہ طلب کرتا ہے، روحانی خوراک طلب کرتا ہے. تو جب انسان کے لیے اللہ نے مٹی سے چیزیں نکال دی ہیں تو کیا اللہ نے دل کے لیے خوراکیں نہیں بنائی ہوں گی؟ سبحان اللہ. بڑی عمدہ غذائیں نہیں بنائی ہوں گی؟ بنائی ہوں گی نا، ڈیفینیٹلی بنائی ہوں گی. ایسی غذائیں کہ آدمی بس پوچھو نا، آسمانوں پر اڑنا شروع ہوتا ہے، دل اڑتا ہے، اس کا جسم نہیں اڑتا انسان کا، کیونکہ طاقت پکڑ لیتا ہے. جسم لاغر بھی ہو، دل آدمی کا مضبوط اور طاقتور ہو الحمدللہ، تو وہ ہوا میں اڑتا ہے انسان. اتنی طاقت ہوتی ہے، اس کے ہاتھ میں طاقت آ جاتی ہے، اس کے جسم میں طاقت آتی ہے. دو خوراکیں ہیں. گندی خوراک دیں گے دل بیمار ہو جائے گا، بیمار پتہ چلا جاتا ہے، لاغر ہو جائے گا. جس طرح اس کی بیماری لگتی ہے، دل کے اندر بیماری لگتی ہے. فی قلوبہم مرض، سبحان اللہ، قرآن کہتا ہے. ایک مرض نہیں، ہزاروں بیماری قرآن بتاتا ہے اس کے دل کے اندر. جس طرح جسم کا کتنی بیماری ہے، کوئی بتا سکتا ہے کتنی بیماری ہے؟ نہیں. ڈاکٹر کہتا ہے یہ کیا، اچھا کیا ہوتا تھا، پیٹ میں کیا ہوتا ہے جی، آپ خود نہیں سمجھتا. ہزاروں کروڑوں بیماریاں اندر سے نکلتی ہیں. دل کی بھی اس طرح ہزاروں کروڑوں بیماری ہیں. نفاق کیا ہے؟ دل کی بیماری. جھوٹ کیا ہے؟ دل کی بیماری. بزدلی کیا؟ توکل نہ ہونا، اللہ کی بات پہ راضی نہ ہونا، اس کے فیصلوں پہ رضا نہ کرنا. تو یہ سب کیا ہے؟ اگر دل بیمار نہ ہو یہ ساری بیماری نکل جاتی. اللہ کے فیصلے پہ ایسا راضی ہوتا ہے، سبحان اللہ تھا، اس کے فیصلے اللہ کی طرف سے آتے ہیں. ایک تو اپنا فیصلہ کر رہا ہوتا ہے نا، کنفیوز ہوتا ہے آدمی. جب دل بیمار ہوگا تو بس مر گیا. اور جس وقت اس کا دل زندہ ہوتا ہے اور طاقتور ہوتا ہے
اس نے اچھی خوراک کھائی ہوتی ہے، تو جب اللہ کا فیصلہ ہوتا ہے وہ خوش ہوتا ہے کہ سبحان تو نے گائیڈ کر دیا مجھے، میں اب اس چیز کی طرف جاؤں گا ہی نہیں، اس کو ہاتھ ہی نہیں لگاؤں گا، یہ میرے لیے سوٹ نہیں کرتی ہے۔ لیکن جس کے دل مردہ ہوتے ہیں وہ روتے ہیں، نہیں جی ہمیں تو چاہیے یہ تھا، ہمیں کیا، ہم تو بڑے مشکل سے، ہم کیا کریں گے جی اگر ہمیں یہ نہ ملتا، ہم تو یہ چاہتے یہ تھے جی، وہ روتے ہیں۔ نماز تو پڑھ رہا ہے لیکن جھوٹ بھی بول رہا ہے، حج تو کر رہا ہے سود بھی کھا رہا ہے، قرآن کی تلاوتیں تو کرتا ہے، روح دے رہا ہے خوراک، لیکن دوسرا بیمار بھی کر رہا ہے، اس کو نزلے والی چیز بھی کھا رہا ہے کہ دل کو نزلہ بھی ہو جائے، غیبت بھی کر رہا ہے، جھوٹ بھی بول رہا ہے، رامکاری بھی کر رہا ہے، نمازیں بھی چھوڑ رہا ہے، عبادت بھی چھوڑ رہا ہے، تو یہ تو کس طرح صحت ملے گی؟ نہیں، بالکل صحت والا رسول ہے۔ کسی ڈاکٹر پاس سے وہ کیا کہتا ہے؟ علاج سے پہلے بہتر کیا ہے؟ پرہیز علاج سے بہتر ہے، یہ کہتے ہیں کہ پرہیز علاج سے بہتر ہے۔ تو سب سے پہلے ہمیں کیا ہے؟ دل کو صحت مند کرنے کے لیے ہمیں سٹاپ کرنا پڑے گا، کوئی بری خوراک ہمارے دل میں نہیں پہنچنی چاہیے۔ عبادت ایک طرف رکھیں آپ، ان کا کوئی تعلق نہیں اس سے، کوئی بری خوراک ہمارے دل کو نہیں پہنچنی چاہیے۔ اگر دل میں بری خوراک گئی، جیسے آپ نے ٹھنڈا پانی پیا ادھر چھینکیں شروع ہوئیں، ہوتی نہیں ہوتی؟ آپ نے کوئی گرم چیز گائی ادھر ہی پسینہ آنا شروع ہوا، اثر ہوتا ہی نہیں ہوتا۔ اسی طرح آپ نے غلط کام کیا، غیر شرعی کام کیا، چھوٹا سا بھی گناہ کیا، زہر ہے، آپ زہر اتنا سا لے لیں، چھوٹا سا زہر یہاں رکھیں گے، اتنا سا مرے گا نہیں آدمی۔ یہ تو جھوٹ غیبت تو بہت بڑی بیماری ہے، پیدا کر دیں گے انسان کے اندر، یہ بیماری ہے جھوٹ بولنا۔ ایسا جھوٹ بولتے ہیں ٹک ٹک، ہم تو وہ تو فرض نہیں، وہ نہیں ہے نہیں بندہ، بندہ کھڑا ہے، وہ نہیں ابھی تک نہیں آیا جی میں اس کا انتظار کر رہا ہوں، وہ آدمی ہے۔ ہمارے کاروبار بذات تو ماشاءاللہ وہ تو کہتے ہیں کہ کام ہی ہمارے سے چلتا ہے، وہ کل آ جائیں یہاں میں تمہیں پیسے دے دیں گا، پتہ ہے اس کو میں نے پیسے نہیں دینے کل۔ تو مجھے بتائے کتنا بڑا بیمار ہوگا وہ شخص، کیا حال ہوگا اس کا دل کا، اور جب مرے گا تو جسم تو ختم، کیونکہ اس نے دل کو اس نے تو خوراک ہی اتنی گندی پہنچائی ہے، اتنی خوراک گندی پہنچائی ہے کہ جسم تو پھول گیا اس کا، لیکن اندر تو اس کا ہوڑا غرق ہوا ہے۔ 3 قسم کے دل ہیں جو قرآن بتاتا ہے۔ بیمار دل، بیمار دل کون سے ہوتے ہیں؟ حج بھی کر رہے ہیں، جھوٹ بھی بول رہے ہیں، ذکر بھی کر رہے ہیں، غیر کام بھی کر رہے ہیں، برے کام بھی کر رہے ہیں، غیر شرعی کام بھی کر رہے ہیں۔ اتنا سا بھی غیر شرعی کام آپ کریں گے، چلتے چلتے ایک گانا بجایا، یا اس جگہ پہ آپ بیٹھ گئے ہیں، اس مقام پہ آ گئے، یا اس جگہ پہ سو رہے ہیں، چاہے حرام کام ہو رہا ہے، آپ کے اندر جا رہا ہے سارا حرام، آپ کی نمازیں بیکار ہے۔ تو جب یہ دونوں چیزیں ملتی ہیں تو اس دل کو کیا جاتا ہے؟ ایمان۔ ہم اپنا موازنہ اس سے کریں، خود ہم اپنے موازنے شروع نہ کر دیں، میں تو بالکل ٹھیک ہوں جی، بعض لوگ کہتے ہیں ہم تو بالکل ٹھیک ہے جی، معیار کیا ہے؟ ہم نے اتنا ذکر کیا، ہم نے فلاں کیا، گناہ بھی سوچو نا، صبح شام تک گناہ کتنے کیے ہیں۔ گناہ والی جگہ پر رہنا بھی انسان کو گناہ گار بنا دیتا ہے۔ آگ کے پاس بیٹھیں گے جلیں گے نہیں، آپ کو آگ گرم کرے گی نہیں کرے گی؟ یہ نہیں کرے گی۔ پھر آگ کی تپش آ سکتی، تو گناہ کی تپش تو ایسی ہے، وہ تو جہنم کی آگ ہے۔ گناہ کی تپش کون سی ہے؟ جہنم کی آگ ہے۔ ایسا بھاگو ان جگہوں سے، ایسا بھاگو کہ جتنا بھاگ سکتے ہو بچو، اس کا اثرات آئیں گے۔ میری بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ غلط کروں صحیح؟ کتنا بچتے ہیں ہمیں؟ بس فخر یہ ہے جی ہم تو یہ کر، بھائی یہ بیکار ہے۔ میں صحت کی مثال دے رہا ہوں، آپ کتنی گولیاں کھا لیں، آپ کو اینٹی بایوٹک دیتا ہے کوئی ڈاکٹر، ہائی ڈوز، اس کے ساتھ جا کے آپ بد پرہیزی کرتے ہیں، جا کے وہ کہتا ہے یہ شوگر کے میں آپ کو دیتا ہوں، انسولین لگاتے ہیں نا، یہ لگائیں، پھر چیز لگا دیں، جا کے 3 آم کھا جاتا ہے، میں ٹیکا لگایا ہے جی کیوں شوگر ہوگی دوبارہ، اس کو یہ نہیں پتا ساتھ میں آم بھی کھائیں جس میں اتنی شوگر ہوتی ہے۔ یہ ہمارے سے کہ تو نماز تو پڑھ کے ہے،
قرآن تو پڑھا ہے، تلاوتیں تو نے کی ہیں، ذکر تو نے کھڑکایا ہے، لیکن تو نے کام کیا کی ہے؟ ابھی بیٹھا گئے ہیں. سوچ تیری کیا ہے؟ کر کیا رہے؟ دوست تیرا کون ہے؟ رشتے دار تیرے کون ہے؟ دوستی تیری کس سے ہے؟ تعلقات تیری کس سے ہے؟ بات عجیب لیکن بہت اسٹریٹ فارورڈ اللہ تعالیٰ انسان کو سمجھاتا ہے. میں قرآن کی آیتیں پڑھوں اس پر بالکل آپ سمجھ جائیں. یہ سب قرآن پڑھ رہا ہوں، سارا قرآن ہے. تو یہ کون سا دل ہو گیا ہمارا؟ اس کو کیا کہیں حاجی صاحب؟ بیمار. ہم کہتے ہیں بیماری نہیں، یہ بیمار دل ہے. جب دونوں چیزیں ملتی ہیں. اس کے بعد آتا ہے جناب بیماری کے بعد کیا ہوتا ہے؟ آدمی مردہ. مرتا ہے نہیں مرتا؟ بیماری کے بعد دبی دیکھیں کہ وہ پہلوان بن گیا. بیماری کو کہتا ہے فارغ. اسی طرح بیمار دل کے اینڈ کیا ہوتا ہے؟ وہ مردہ ہو جاتا ہے. سمن بکمن فہم لا، نہ سن سکتا نہ دیکھ سکتا نہ پتا. وہ جس طرح مردہ ہوتا ہے وہ مردہ دل والا ہے، جس کو لگتا ہے یہ مردے پھر رہے سارے. اللہ اس کی نشانی کیا ہے؟ کچھ پتا نہیں، لگتا ہی نہیں کہ ٹیسٹی کوئی نہیں زندگی کا اس کا ہے ہی. پگل کو پتا حرام ہو رہا ہے، بیٹی کچھ کری، باپ کچھ کرا، چاچا کچھ کرا، ماما کچھ کرا، دوست کو کچھ پتا نہیں ہو، بس ایک کم سے لگے. اس کو کیا کہا قرآن نے؟ مجھے بولو کیا کہا ہے؟ مردہ دل. تو زندہ مردہ جو مرا ہی تھا، اس کو مرا کہاں ہے؟ تو مرا پہلے مرا ہوا تھا. مردے ہیں لوگ. اب تیسرا کون سا ہے؟ جسم. جسم ہوتا ہے بیمار جسم، اس کے بعد مردہ جسم، اور ایک ہوتا ہے صحت مند بہترین جسم، ہے نا؟ اسی طرح بیمار دل، مردہ دل، اور تیسرا کون سا ہے؟ قلب سلیم بہترین دل. اسے قرآن نے نام دیا. قرآن نے نام دیا. کیا ہے وہ دل؟ قلب سلیم. اس کی کیا طاقت ہے؟ اس کی طاقت یہ ہے الحمدللہ کہ انسان نہیں آئے گا، اس کا دل آئے گا میرے پاس. اللہ مال سب سے بڑا اس کا وہی ہوگا. اللہ کہ اس کا مال بند کر دو، دل دکھاؤ اس کا، وہ دل ہی سارا مال بتا دے گا. اس کا پشت اٹھا کے لائیں گے اس کے دل کو، یہ اس کا دل ہے. جنت اس میں کیا ہے؟ خالص دل ہے اس میں الحمدللہ، بالکل صحت مند فرسٹ کلاس. وہیں کوئی بیماری شماری آتی تھی دل میں، اس کو وہیں گولی دے کے ختم کر دیتا. اللہ نے اس کا انتظام کیا الحمدللہ. تو وہاں پوچھتے ہیں پھر کہ یار یہ تیرا دل اتنا زبردست کیسے ہوا؟ کہتے ہیں میں اچھی خوراک کھاتا تھا. انہیں سبحان اللہ، کون سی بڑی اعلیٰ خوراک تھی جی میری تو ماشاءاللہ. کیا تھا؟ بس اللہ کثیر لعلکم تفلحون.